ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں کہوں گا کہ جنگ بندی معاہدہ آخری سانس سے لے رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ڈاکٹر آ کر کہے کہ آپ کے عزیز کے زندہ بچنے کے امکانات صرف 1% رہ گئے ہیں۔ ایرانی اسپیکر باقر قلیباف انہوں نے کہا ہماری مسلح افواج کسی بھی جہریت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے، پوری دنیا یہ سمجھ چکی ہے، ہم تمام آپشنز کے لیے تیار ہیں، وہ حیران رہ جائیں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ صورتحال انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ راولپنڈی میں 15 دن کے لیے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 5 مئی سے 19 مئی 2026 تک جو ہے وہ نافذ الامر رہے گی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام خبروں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر، آپ سے درخواست چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، امریکہ اور ایران سے ہی آغاز کریں گے اپنے ویلاگ کا، اور وہاں پہ چیزیں جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، چیزیں دوبارہ بڑی تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کچھ کہا ہے میرے خیال میں ابھی جب میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو کافی حد تک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ معاملہ کس حد تک سیریس ہونا دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ضد کرتے ہوئے ایران کی جانب سے بیسکلی جو ایک پروپوزل دیا گیا تھا اسے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب میں کسی صورت جو ہے اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں کہوں گا کہ جنگ بندی معاہدہ آخری سانس سے لے رہا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ڈاکٹر آ کر کہے کہ آپ کے عزیز کے زندہ بچنے کے امکانات صرف 1% رہ گئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان موجودہ صورتحال انتہائی نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ از امپلائنگ کہ جناب جو سیز فائر ہے وہ اب صرف 1% چانس اس کا باقی رہ گیا ہے کہ وہ قائم رہے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ اشارے دے رہا ہے کہ جناب شاید یہ سیز فائر اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے اپنی نئی تجویز میں ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی بات واضح طور پر نہیں کی، اس لیے بھی ایران کے ساتھ جنگ بندی کی صورتحال اب بھی غیر یقینی ہے۔ ادھر CNBC کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ابھی تک پروجیکٹ فریڈم کی مکمل بحالی کا حتمی فیصلہ نہیں کیا، تاہم آبِ ہرمز کو کھلا رکھنے کے لیے اس منصوبے کی وسیع پیمانے پر بحالی پر غور کر رہا ہوں۔ یقین ہے کہ ایران ہتھیار ڈال دے گا، تاہم اس وقت تک اس پر دباؤ برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پروجیکٹ فریڈم صرف آبِ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کے ساتھ سیکیورٹی تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ اس کا دائرہ کار مزید وسیع ہو سکتا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایرانی مذاکرات کار چاہتے ہیں کہ افزودہ یورینیم کو نکالنے کے لیے ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ ان کے پاس اسے سنبھالنے کی مکمل تکنیکی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ اس سے ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سے جو ہے وہ آپ کو لگا، اب ظاہری بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک بڑا ہی انپریڈکٹیبل قسم کا آدمی ہے، اس کے بارے میں واضح طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب یہ صرف دھمکیوں کی حد تک ہے یا ایکچولی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ لیکن آبویسلی جب ایک امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس قسم کی گفتگو کر رہا ہو کہ جناب سیز فائر برقرار رہنے کا چانس جو ہے وہ صرف 1% ہے، تو پھر آپ کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا، اتنے آرام سے جو ہے وہ آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تو مارکیٹس کو بھی جو ہے، جس طرح ایرانی جو ہے بار بار یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایکچولی مارکیٹس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے یا اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اس قسم کے بیانات جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں۔ دوسری جانب واشنگٹن پوسٹ نے جناب خبر لگائی ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے اعلان کیا ہے کہ امریکی بحریہ کی جوہری میزائلوں سے لیس ایک آبدوز جبرالٹر جو ہے وہ پہنچ گئی ہے۔ یہ آبدوز امریکہ کے انتہائی خفیہ فوجی اثاثوں میں شمار ہوتی ہے۔ امریکی بحریہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جبرالٹر پہنچنے والی آبدوز اوہایو کلاس بیلسٹک میزائل آبدوز ہے، جسے بومر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اسٹیلتھ پلیٹ فارم جوہری وار ہیڈ لے جانے والے بیلسٹک میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اوہایو کلاس آبدوزیں سمندر سے جانے والے بیلسٹک میزائلوں کے لیے ناقابل شناخت لانچ پلیٹ فارم ہیں، جو امریکی جوہری دفاعی نظام کے سب سے مضبوط حصے کی نمائندگی کرتی ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ عام طور پر ان آبدوزوں کی لوکیشن ظاہر نہیں کرتا، تاہم اس بار جبرالٹر میں اس کی موجودگی کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کہ یہ اس قسم کی جو پلیسمنٹ ہوئی ہے، جو اس سبمرین کو وہاں پہ لایا گیا ہے، کیا اس کو مشرق وسطیٰ کی جانب جو ہے وہ موو کرنے کا ارادہ ہے؟ کیا اس کو اس قسم کے احکامات دیے جائیں گے آہستہ آہستہ، مطلب اپنی جو وار مشینز ہیں ان کو لا کے جو ہے وہ ایران کے آس پاس لا کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کھڑا بھی کیا جا رہا ہے؟ تو اس لیے میں نے شروع سے جس طرح آپ کو کہا تھا کہ لگ یہ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اسکیلیٹ کر رہی ہیں۔ ٹرمپ نے پیر کو ایران جنگ میں آگے بڑھنے کے طریقے پر غور کرنے کے لیے اپنی قومی سلامتی ٹیم سے وہ ملاقات کر رہے ہیں، جس میں ممکنہ طور پہ فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنا بھی شامل ہے۔ ایکسیوس نے یہ خبر دی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے دوبارہ فوجی کارروائی کو سٹارٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق نائب صدر جیری وینس، وائٹ ہاؤس کے نمائندے اسٹیو وٹکوف، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین، CIA کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف اور دیگر سینئر حکام بھی اس اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ جنگ ختم کرنے کے لیے ایک معاہدہ چاہتے ہیں، لیکن ایران کی جانب سے ان کے بہت سے مطالبات کو مسترد کرنا اور ان کے جوہری پروگرام پر بامعنی رعایتیں دینے سے انکار فوجی آپریشن کو دوبارہ میز پر لے آیا ہے۔ امریکہ نے جنگ ختم کرنے کے لیے اپنا مسودہ تجویز پر ایران کے جواب کا 10 دن کا انتظار کیا۔ وائٹ ہاؤس کو امید تھی کہ ایران کے موقف میں معاہدے کی جانب مزید پیش رفت نظر آئے گی، لیکن اتوار کو آنے والا ایرانی جواب ان کے مطابق مثبت نہیں تھا۔ دو امریکی حکام نے بتایا ہے کہ ٹرمپ ایران پر دباؤ بڑھانے اور ان کے جوہری پروگرام پر رعایتیں حاصل کرنے کے لیے ایران کے خلاف کسی نہ کسی قسم کی فوجی کارروائی کرنے کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے کہا کہ ہی ول ٹیون دیم اپ اے بٹ، جبکہ دوسرے امریکی اہلکار نے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے۔ ایک آپشن جس پر ٹرمپ غور کر رہے ہیں وہ پروجیکٹ فریڈم کو دوبارہ شروع کرنا ہے، جو کہ آبِ ہرمز سے بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے امریکی آپریشن ہے، جسے گزشتہ ہفتے معطل کر دیا گیا تھا۔ ایک اور آپشن بمباری مہم کو دوبارہ شروع کرنا اور ان 25% اہداف کو نشانہ بنانا ہے جن کی امریکی فوج نے شناخت کی ہے، لیکن ابھی تک انہیں نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اسرائیلی حکومت چاہتی ہے کہ ٹرمپ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو محفوظ بنانے کے لیے خصوصی فورس آپریشن کا حکم دیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایسے آپریشن کا حکم دینے میں ہچکچا رہے ہیں کیونکہ یہ بہت خطرناک ہے۔ ادھر دو امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ ٹرمپ چین سے واپس آنے سے پہلے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کا حکم دیں گے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایرانی جنگ پر چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ چین ایران پر زور دے رہا ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے اور اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بارے میں امریکہ کے ساتھ معاہدے پر پہنچے، لیکن اب تک کوئی کامیابی جو ہے وہ نہیں ملی ہے۔ تو یہ جناب ٹرمپ کے حوالے سے صورتحال ہے۔ ادھر دوسری جانب ایرانی اسپیکر باقر قلیباف انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا ہماری مسلح افواج کسی بھی جہریت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ غلط حکمت عملی اور غلط فیصلے ہمیشہ غلط نتائج کا باعث بنیں گے۔ پوری دنیا یہ سمجھ چکی ہے، ہم تمام آپشنز کے لیے تیار ہیں، وہ حیران رہ جائیں گے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین سے قبل امریکی فضائیہ کے C-17 گلوب ماسٹر 3 طیارے بیجنگ کیپٹل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں۔ بیسکلی یہ وہی ایڈوانس ٹیم ہوتی ہے جس میں جب پریزیڈنٹ نے یا وائس پریزیڈنٹ نے جب سفر کرنا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ان کی ایڈوانس ٹیم جو ہے وہ گاڑیاں، سیکیورٹی کی ساری چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ لے آتی ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ 13 سے 15 مئی تک چین کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے یہ جہاز جو ہیں وہ مختلف ٹرانسپورٹ کا سامان لے کے اس وقت چائنا پہنچ چکے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کل رات کو آسما شیرازی صاحبہ کے شو میں تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ ایسی اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دورہ چین کے دوران چند گھنٹوں کے لیے پاکستان میں قیام کر سکتے ہیں، جو پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت کا ثبوت ہے، تاہم تصدیق انہوں نے کہا کہ میں ابھی نہیں کر سکتا۔ اور سو بیسکلی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے حوالے سے جو ہے یہ چہم گوئیاں اس وقت اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے ٹیسلا کے سربراہ ایلون مسک اور ایپل کے چیف ایگزیکٹو ٹم کوک کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے رواں ہفتے ہونے والے دورہ چین میں شرکت کی دعوت دے دی ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ دونوں افراد جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چائنا جائیں۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ایک وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے کہ گولڈمین سیکس کے ڈیوڈ سولومن، بلیک سٹون کے اسٹیفن شوازمن، بلیک راک کے لیری فنک، سٹی گروپ کے جین فریز اور میٹا پلیٹ فارم کی ڈینا پاول جو ہے انہیں بھی ٹرمپ کے وقت میں شامل ہونے والی اہم کاروباری شخصیات میں شامل کیا گیا ہے۔ سو ایک بڑا اہم دورہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا چین کی جانب ہونے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اب کچھ ذرا لوکل خبروں کی طرف، پاکستانی خبروں کی طرف آتے ہیں، اور کوہاٹ کے قریب ایک بڑی افسوسناک بھی خبر ہے لیکن ظاہری بات ہے بہادری کی ایک داستان ہے۔ کوہاٹ کے قریب ایک بہادر شہری نے جناب اپنی جان قربان کرتے ہوئے مقامی آبادی کو ایک بڑی تباہی سے بچا لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق واقعہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بین الصوبائی علاقے جنڈ اور خوشحال گڑھ پل کے اوپر جو ہے وہ پیش آیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ جنڈ اور خوشحال گڑھ پل کوہاٹ کے قریب ایک مشتبہ شخص خارجی دہشت گرد کھیتوں کے راستے آگے بڑھ رہا تھا۔ اٹک کی تحصیل جنڈ کے گاؤں منکور کے رہائشی لیاقت نے اسے روک کر اس کی شناخت پوچھی۔ شناخت پوچھنے پر خود کو حملہ آور نے بوکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں بہادر شہری لیاقت موقع پر شہید، جبکہ حملہ آور خارجی ہلاک ہو گیا۔ خارجی دہشت گرد کا مقصد بین الصوبائی علاقے میں واقع حساس چیک پوسٹ تک پہنچنا تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شہری کی بروقت بہادری نے بڑی جانی نقصان سے روک لیا۔ شہید لیاقت پاکستان ریلوے کا ریٹائرڈ ملازم تھا۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ ایک تو ہوشیاری دکھائی کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے جو کہ اس علاقے کا نہیں ہے، اور آبویسلی بڑے آرام سے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، لوگ چہرے پہچانے جاتے ہیں جو اس علاقے کے نہ ہو، خاص طور پہ گاؤں دیہات کے اندر تو اس قسم کا نظام جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اجنبی آپ کو وہاں پہ نظر آئے تو ایک دم جو ہے
لوگ سوال ضرور کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی ہوا ہے. میں امید کروں گا کہ اس شہری کی فیملی جو ہے اسے گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح سپورٹ بھی کرے گی, کیونکہ وہ شہید ہے, اس نے کئی لوگوں کی جانیں اس نے بچائی ہیں. تو آئی ہوپ کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی فیملی کا بھی جو ہے وہ خیال کرے گی. دوسری جانب ایک وہ بڑا مشہور زمانہ کیس جناب 1 کنسٹیٹیوشن ایونیو, اس کے کیس کے حوالے سے اس کے جو اپارٹمنٹ مالکان ہیں جو کہ جن کی تعداد 19 بنتی ہے, انہوں نے اپنی لیز منسوخی کے فیصلے کو جزوی طور پر جو ہے وہ کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. عدالتی فیصلے کے 30 اپریل کو بیسیکلی عدالتی فیصلہ آیا تھا. تو عدالتی فیصلے کے ایک پیراگراف کی حد تک انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے, جس کی سماعت جو ہے جسٹس اعظم خان اور جسٹس انعام امین منہاس جو ہے وہ اس کی سماعت کریں گے. اپارٹمنٹ مالکان نے انٹرا کورٹ اپیل میں سی ڈی اے اور بی این پی کمپنی کو فریق بنایا ہے اور تھرڈ پارٹی رائٹس سے متعلق پیراگراف 37 میں عدالتی آبزرویشن میں ترمیم یا اسے کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے. اپارٹمنٹ مالکان کے نے استدعا کی کہ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس کو اپیل کنندگان کے خلاف کارروائی سے روکا جائے, سی ڈی اے کو اپارٹمنٹ سے بے دخل کرنے اور ہراساں کرنے سے روکا جائے, بجلی اور گیس کی سہولت منتقل کرنے اور رہائشیوں سے قبضہ خالی کرانے سے بھی جو ہے وہ روکا جائے. استدعا کی گئی ہے کہ کسی قابل قبول حل سے قبل بے دخلی روکی جائے, اپیل کنندگان کو قابل قبول حل تک پہنچنے کے لیے مشاورتی عمل میں شامل کیا جائے, سی ڈی اے کو تصفیہ یا ازالہ شکایات کے عمل میں اپیل کنندگان کو سننے کی ہدایت بھی کی جائے. تو ابھی تو ایک خیر کیس لگا ہے, ابھی اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جج صاحبان جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. اس کے علاوہ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جناب بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے. اب اس کے اوپر جو پریس ریلیز آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب مہنگائی میں کمی, اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے صدر مملکت کی جانب سے. اچھا ویسے اٹس ہارڈ فار می ٹو بلیو دس, کیونکہ یہ بڑی ایک نا وہ رٹی رٹائی قسم کی ایک پریس ریلیز جو ہے مجھے لگ رہی ہے. کہنے والے میں تو چہمگوئیاں ان تصویروں کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد میں اس وقت یہ چل رہی ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر جو ہے وہ بیسکلی اس وقت سوچ و بچار کیا جا رہا ہے. اور یہ بیسکلی شاید ملاقاتیں جو ہیں اس کانٹیکس میں اوبیسلی اگر پوری ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ اس کو انڈر دا ریپس جو ہے وہ رکھا جائے. اڑتی اڑاتی خبریں یہ ہیں کہ جناب ایجوکیشن اور صحت کا جو شعبہ ہے وہ دوبارہ وفاق کے پاس جو ہے وہ شاید چلا جائے 28ویں آئینی ترمیم میں, لیکن اٹ از ناٹ کنفرم یٹ. اس کو کوئی گورنمنٹ سورس جو ہے فی الحال کنفرم نہیں کری, لیکن میں آپ کو اسلام آباد میں جو اڑتی ہوئی ایک افواہیں ہیں میں صرف وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ورنہ مجھے بات کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ پرائم منسٹر کو بلا کے یار بات سی ہے کہ مہنگائی بہت ہوگی آپ اس کو کم کریں, مطلب اور آپ کے خیال میں پرائم منسٹر جو ہے وہ ایکچولی اس بات کا اچھا مجھے صدر مملکت کا میں جی ہونی جا کے میں انہیں کرنا جا کے آئی ڈونٹ تھنک اٹ ہیپنس لائک دیٹ. یہ عام طور پہ مجھے لگتا ہے کہ لائنیں بھرنے کی خاطر جو ہے وہ اس قسم کی چیز جو ہے وہ لکھ دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جناب راولپنڈی میں 15 دن کے لیے دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے اور نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 5 مئی سے 19 مئی 2026 تک جو ہے وہ نافذ الامر رہے گی. اور اس جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اڈیالہ جیل اور اس کے اطراف علاقے کو ریڈ زون قرار دے دیا گیا ہے. اڈیالہ جیل اور حساس تنصیبات کے اطراف پابندیاں جو ہے وہ عائد رہیں گی. نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر قسم کے جلسے, جلوس, دھرنے, ریلیوں اور احتجاج کے اوپر جو ہے وہ پابندی ہوگی. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج جو ہے وہ منگل کا دن ہے اور منگل کے دن جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہوتا ہے اور اسی دن جو ہے وہ پچھلے ہفتے جو ہے وہ بیسکلی یہ کہا گیا تھا کہ شاید جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز, ایم پی ایز, چیف منسٹر وہ سب لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں گے. اور اسی سلسلے میں جو ہے 6 رہنماؤں کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے نام بھی جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں, جس میں بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, علی زمان چودھری, اویس یونس, سردار معروف اور فتح اللہ باری جو ہیں وہ شامل ہیں. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا نام جو ہے وہ شامل نہیں ہے. سہیل آفریدی نے چند روز قبل ایک جلسے کے دوران منگل کے روز اڈیالہ جیل جانے کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا, لیکن اب یہ نہیں پتا کہ وہ آتے ہیں کہ نہیں آتے. البتہ ایک اور جگہ بھی جہاں پہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ نہیں آئے, وہ بیسکلی یہ جو 10 مئی کے سلسلے میں جو بنیان المرصوص کے سلسلے میں جو جتنے بھی فنکشنز ہوئے وہاں پہ پنجاب, سندھ, بلوچستان, اسلام آباد, ہر جگہ ہم نے کوئی نہ کوئی فنکشن دیکھے. پشاور میں جو صوبائی حکومت تھی یعنی کہ سہیل آفریدی صاحب کی جو حکومت ہے اس کی جانب سے یا سہیل آفریدی صاحب نے خود جو ہے وہ کسی ایسے فنکشن میں شرکت نہیں کی. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے کوئی ٹویٹ بھی نہیں کیا, انہوں نے کوئی ویڈیو بھی نہیں کی. شفیع اللہ جان صاحب جو ان کے ترجمان ہیں خیبر پختونخوا حکومت کے, کل رات کو میرے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے, تو ان سے ہم نے یہ سوال کیا کہ جناب سہیل آفریدی صاحب نظر نہیں آئے 10 مئی کو کہیں پہ, تو انہوں نے کہا جی ان کی طبیعت خراب تھی. تو میں نے کہا اللہ انہیں صحت دے, تو اگر طبیعت خراب تھی تو ٹویٹ تو کر سکتے تھے.
مطلب اس کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا. اس کے لیے آپ نے کسی لڑکے کو کہنا یار گل سے ذرا 4 لائنیں تو لکھ دے ہوتے, وہ لکھ سکتے تھے لیکن نہیں کیا گیا. ظاہری بات ہے اس کا جو امپریشن ہے وہ یہ پڑتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ, کیونکہ فوج کی بہت بڑی کامیابی ہے اوبیسلی, پاکستانی افواج کی, پاکستانی ایئر فورس کی, بحری فورس کی, نیوی کی بہت بڑی کامیابی ہے, لیکن شاید پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس سے کتراتی ہے. شفیع اللہ جان صاحب نے البتہ اس کو ڈینائی کیا, انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, وہ بیمار تھے, وہ جنرلی بیمار تھے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جی اگر وہ نہیں جا سکتے تو کیبنٹ کے کوئی دیگر منسٹر چلے جاتے. انہوں نے کہا جی ان کو بلایا نہیں گیا تھا. پشاور میں جو ایک تقریب ہوئی تھی انہوں نے کہا جی اس میں ان کو بلایا نہیں گیا تھا. تو البتہ بیرسٹر سیف کو بلایا گیا تھا, انٹرسٹنگ بات یہ ہے, جو کہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے, لیکن بیرسٹر سیف جو ہے وہ پھر بھی وہاں پہ گئے ہوئے تھے. تو شفیع اللہ جان صاحب بھی جو ہے وہ بھی وہاں پہ تشریف نہیں لے جا سکے. اچھا ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہاں پہ میں ان کی بات کر رہا ہوں تو نواز شریف صاحب بھی کہیں نظر نہیں آئے. وہ بھی اس پورے ٹائم پیریڈ کے اندر جو ہے وہ کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے, اور نہ مریم نواز صاحبہ نے واگا بارڈر کے اوپر جو فنکشن کیا نہ اس میں نظر آئے, نہ اسلام آباد کے اندر جو پاکستان مونیومنٹ کے اوپر جو فنکشن ہوا نہ وہ وہاں نظر آئے. اور اسی فنکشن کے اندر وہ جو پاکستان مونیومنٹ کا جو فنکشن تھا اس کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی اینڈ دا سینٹ وہ بھی نظر نہیں آئے, وہ بھی وہاں پہ نہیں تھے. اور بلاول بھٹو زرداری ان کے بارے میں تو خیر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ بھی نظر نہیں آئے. تو اس طرح مطلب بہت سی, جبکہ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو عظمہ بخاری صاحبہ نے اس جنگ کے دوران کہا تھا کہ پلانر ہی نواز شریف صاحب ہیں. مطلب نواز شریف صاحب شاید بتا دیں گے اتنے بم سٹی ذرا جا کے, مطلب آئی ڈونٹ نو, مطلب مجھے نہیں پتا وہ کس طرح بتاتے تھے, لیکن موسٹ پرابلی شاید نواز شریف صاحب کا بڑا ایک اہم کردار تھا. تو مس کیا ہم نے کہ اگر بنیان مرسوس کے سلسلے میں کوئی اگر گیدرنگ ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کو تو ہونا چاہیے تھا. اچھا جی, اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں جناب جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی, انہوں نے حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا ہے. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی رہی تو ہم سے گلہ نہ کرنا کہ پارلیمان نہیں چلنے دیا جا رہا. چیئرمین پی ٹی آئی بیمار ہیں تو اسے اسپتال منتقل کیوں نہیں کیا جاتا. ایک ہفتے میں بانی چیئرمین کا علاج کرائیں اور ملاقات کرائیں. اگر ایک ہفتے میں عمران خان کو علاج اور ملاقات کی اجازت نہ دی تو ایوان پھر نہیں چلے گا. ان کا کہنا تھا کہ ایک اور آئینی ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے, اسے ڈوبتی کشتی کو بچا لیں. پاکستان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار نواز شریف, آصف علی زرداری, مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. حکومت نے ماحول درست نہ کیا تو پھر دمادم مسک قلندر ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اسی قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر جو ہے وہ سنو ٹی وی کے حوالے سے بھی جو ہے وہاں پہ گفتگو ہوئی. وہاں پہ جرنلسٹ نے جو ہے آج قومی اسمبلی کے اجلاس سے جو ہے وہ واک آؤٹ کیا, اور اس واک آؤٹ کے بعد جو ہے وہ اس کی ریزن یہ تھی کہ سنو ٹی وی سے جو ہے وہ کوئی 160 سے بھی زیادہ جرنلسٹ اور کام کرنے والے جو لوگ تھے ان کو نکال دیا گیا, جس پہ شازیہ مری جو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما انہوں نے بھی اس کے اوپر اعتراض کیا. اور اس کے بعد عطا اللہ تارڑ نے کھڑے ہو کے کہا کہ جی ہم بالکل اس چیز کو جو ہے ریزالو کریں گے. بعد میں عطا اللہ تارڑ کی جانب سے ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی جب تک سنو ٹی وی کی مینجمنٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو ریزالو نہیں کرے گی, سنو ٹی وی کے جو حکومتی اشتہار ہیں وہ ہم بند کر رہے ہیں. سو آئی تھنک دیٹس اے گڈ اسٹیپ کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن اب ظاہری بات ہے اس کے اندر جو ہے وہ گورنمنٹ کس حد تک آگے جا سکتی ہے. مطلب الٹیمیٹلی سنو ٹی وی جو ہے وہ مطلب میرے خیال میں کچھ نہ کچھ شاید کمپنسیشن دے دے گا, مہینے کا 2 مہینے کی سیلریز دے دے گا, لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس سے زیادہ یا ان کو ان افراد کو جو ہے شاید وہ بحال کرے. اگر تو ہو جائیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, لیکن عطا اللہ تارڑ کی جانب سے جو ہے وہ کم از کم یہ اس کے اوپر جو ہے وہ قدم اٹھایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی صاحب کی مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال اور پارلیمانی امور کے اوپر جو ہے ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے. دوسرا جناب مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے باعث اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے وطن بھیجی جانے والی ترسیلات زر میں ماہانہ بنیاد پر کمی ریکارڈ کی گئی ہے. یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جناب جو کچھ اس وقت یو اے ای اور سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے, جو کہ ریمیٹنس کے لحاظ سے پاکستان کے بہت بڑے سینٹرز ہیں, کیونکہ بہت سے پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں, اور ظاہری بات ہے جو جنگ کی صورتحال وہاں پہ رہی ہے اس کے بعد اب وہاں سے ریمیٹنسز جو ہیں وہ آنا کم ہو گئی ہیں. اپریل میں اوورسیز پاکستانیوں نے $3 ارب 50 کروڑ وطن بھیجے, جبکہ مارچ میں یہ حجم جو ہے $3 ارب 83 کروڑ تھا, یعنی کہ اس کے اندر کمی آئی ہے. اور امریکہ, برطانیہ, سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک سے آنے والی ترسیلات زر میں 4 سے 11% تک کی کمی ہوئی ہے. تاہم سالانہ بنیاد پر ترسیلات زر میں 11% اضافہ دیکھا گیا ہے. اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 10 ماہ کے دوران پاکستان کو $33 ارب 86 کروڑ کی ترسیلات جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں, اور اپریل میں سب سے زیادہ $84 کروڑ 20 لاکھ سعودی عرب سے موصول ہوئے, جبکہ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں نے $73 کروڑ 50 لاکھ جو ہے
وہ وطن واپس بھیجے ہیں۔ اس کے علاوہ قطر سے جناب پاکستان کے لیے تیسرا LNG جہاز ایران کی خصوصی اجازت سے آبِ ہرمز میں داخل ہو گیا ہے۔ شپنگ ذرائع کے مطابق LNG جہاز آبِ ہرمز کے جزیرے ہنگم سے آگے بڑھ رہا ہے اور جہاز میں قطر کی بڑی راس لفان ٹرمینل سے LNG جو ہے وہ بھری گئی ہے اور اس لیے یہ پاکستان کی جانب جو ہے اب آ رہا ہے۔ سو پاکستان کے اندر کم از کم جو شارٹیجز کے حوالے سے ایک ڈر اور خوف تھا وہ کم از کم اب تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید پاکستان تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید کو طبیعت خرابی کے باعث جو ہے وہ ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ ان کے شوہر کے مطابق ان کی اہلیہ کو آنکھ اور معدے میں تکلیف کے باعث جو ہے وہ جناب ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب برطانوی وزیر اعظم کے سٹارمر ان کی بلدیاتی الیکشن میں ناکامی کے بعد، ان کی پارٹی کی ناکامی کے بعد جو ہے ان کے اوپر استعفیٰ دینے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے۔ BBC کے مطابق 60 ارکان پارلیمنٹ نے عوامی طور پر سٹارمر سے فوری مستعفی ہونے یا اس حوالے سے ٹائم لائن دینے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ 4 ارکان پارلیمان نشستیں آلریڈی چھوڑ چکے ہیں۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔